الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين۔ لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ نماز وحشت کو آیا میت کے دفن ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ افراد نماز مغربین کے ٹائم میں اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں یا وہ دفن نہیں ہوتے ہیں، تو آیا نماز وحشت ان کے دفن ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز وحشت کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دو طریقے جسے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی نے ذکر کیا ہے، پہلی رکعت میں حمد کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر کو پڑھتے ہیں۔ یہ عام طور پر سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اس نماز کو میت کے دفن کے ہونے کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر کوئی شخص میت کے دفن ہونے سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی نے اپنی توضیح المثال کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر کو پڑھنا ہے، الہاکم التکاثر، اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ تو وہ اس نماز کو میت کے دفن ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ وحشت کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام نماز وحشت کے نام سے جو مشہور ہے، اور دوسرا نام ہے نماز ہدیہ ہے، تیسرا نام اس کا نماز لیلۃ الدفن ہے۔ اور اس کا جو وقت ہے، پڑھنے کا وقت ہے، مستحب ہے نماز مغربین کے بعد پڑھنا، لیکن صبح کی نماز سے پہلے اس نماز کو ہدیہ کے طور پر اس میت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میت کا باپ کا نام نماز کے آخر میں آپ اس طرح اردو زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ خدایا میں اس 2 رکعت کو اس مرحوم کے لیے یا اس مرحومہ کے لیے ہدیہ کے طور پر اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اب تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کہیں کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو کوشش کرے کہ نماز مغربین کے بعد یا نماز مغربین سے پہلے، دفن ہونے کے بعد یا دفن ہونے سے پہلے آپ نماز وحشت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نماز کی بہت ساری فضیلت روایات ائمہ معصومین، روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمائی گئی ہے، اور اس نماز کی بہت ساری تاکید ہماری روایات کے اندر موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔